اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا. اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا. اسلام کے اوپر چلنے والا، اسلام کا نام لینے والا دنیا کی نظروں میں اجنبی تھا، دنیا میں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا تھا. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اور آگے چل کر کے وہ دور پھر سے آ جائے گا جب اسلام پر چلنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی بن جائیں گے. ایک نوجوان لڑکی منی اسکرٹ میں اپنے جسم کی نمائش کر کے گھومتی پھرے تو زمانے کو تیش نہیں آتا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک مسلمان عورت سر سے پیر تک نقاب میں گزر جائے تو لوگوں کی پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں. یہ دین کی اجنبیت نہیں تو اور کیا ہے. نماز کا ٹائم ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، پوری بستی مسلمانوں کی ہے. مسجد میں نماز پڑھنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں، باقی سارے مسلمان دکانوں پر بیٹھ کر کے، گھروں میں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ دین سے اجنبیت نہیں ہے تو کیا ہے، یہ دین سے دوری نہیں ہے تو کیا ہے. زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو بدکاری سے بچانے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں آج انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. بدکاری میں ملوث بے شمار آپ کو مل جائیں گے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دور پھر سے آ جائے گا جب اسلام کے اوپر چلنے والے اجنبی بن جائیں گے. اور جب اجنبیت کا ایسا دور آ جائے تو آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اس وقت ان اجنبیوں کو توبہ کی بشارت سنا دو. قیامت کے پہلے وہ دور بھی لوگوں کے اوپر آئے گا جب دین کے اوپر ثابت قدم رہنے والا، دین کے اوپر ڈٹا رہنے والا اتنا مشکل اس کے لیے ہو جائے گا کالقابض علی الجمر، جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا ہوگا. دین کے اوپر چلنا اور دین کے اوپر قائم رہنا اتنا مشکل کام ہو جائے گا جیسے ہاتھوں میں انگارہ لینا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو میں نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرے بندو ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا، زندگی اور موت کا نظام بنایا، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے. اللہ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا. میرے بھائیوں، ہم ذرا غور کریں اپنے اس حقیقی مقصد کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں. ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کتنے کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کتنے کر رہے ہیں. ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، اے انسان جو اللہ تجھے ایک حقیر پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تیرا حساب نہیں لے سکتا؟ وہ ضرور تیرا حساب لے گا. تو نے زندگی کو کیسے گزارا وہ تیرا حساب لے گا. جو اللہ کو راضی کرے گا، لوگوں کی ناراض ہونے کی پرواہ کیے بغیر وہ اللہ کو راضی کرے گا. اس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا. وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ لوگ راضی ہیں کہ ناراض ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا. لوگوں کو راضی مت کرو میرے بھائی. کتنے رسم و رواج ہیں. ہماری مائیں بہنیں، ابھی ہمارے بنارس میں ایک صاحب حج کر کے آئے، پتہ نہیں آپ کے کانپور کا کیا ماحول ہے، میں بنارس میں رہتا ہوں، وہاں کے حالات زیادہ جانتا ہوں. حج کر کے آئے، بتانے لگے مولوی صاحب 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوا، میاں بیوی حج کرنے گئے تھے اور 5 لاکھ روپیہ ہمیں گفٹ لینے میں خرچ ہو گئے. آپ کے یہاں چلتا ہے حج کے بعد، ہمارے یہاں اس کو تبرک بولتے ہیں. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال تعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سلفیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام چھوٹی مسجد فیضل گنج کانپور کی میں آج ہم بالکل اچانک منعقد ہونے والے اس پروگرام میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اس سوسائٹی کے ذمہ داروں کا، اپنے عزیز دوست شیخ رضا اللہ سلفی حفظہ اللہ کا، کہ آپ حضرات نے اس مجلس کو سجایا، اور میرا خیال ہے کہ کل ہی شاید پوسٹر وغیرہ شیئر ہوئے ہیں، اور 24 گھنٹے کے مختصر سے وقفے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نوجوان بھائی بڑی اچھی تعداد میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جو باتیں بیان کی جائیں کہنے والے کو، سننے والوں کو رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، پوسٹر میں بھی دیکھا، بڑا حساس موضوع ہے، بڑا سینسیٹیو موضوع ہے، حالات کی مانگ ہے، حالات کی ڈیمانڈ ہے یہ موضوع۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پر ضرورت ہے کہ ہم غور کریں، ڈسکس کریں، بات کریں۔ ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ کبھی آپ تجزیہ کیجیے، سماج کا، سوسائٹی کا جائزہ لیجیے۔ غیر مسلموں کے اندر اپنے دین کو لے کر کے شوق بڑھ رہا ہے۔ ان کا لباس دیکھیے، ان کی شکل و صورت دیکھیے، اپنے مذہب کو لے کر کے وہ اور پابند ہو رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس ہمارے مسلمان نوجوان، ان کا لباس، ان کی شکل و صورت، ان کی سیرت، ہر اعتبار سے وہ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر ہو رہا ہے تو اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بھئی یہ تو ریئلٹی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ واقعی میں آج ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اور اس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کر چکے ہیں کہ ایسا دور آئے گا قیامت کے پہلے جب اکثریت دین سے دور ہو جائے گی۔
ذرا اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے، بڑی مشہور حدیث ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اسلام کے اوپر چلنے والا، اسلام کا نام لینے والا دنیا کی نظروں میں اجنبی تھا، دنیا میں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اور آگے چل کر کے وہ دور پھر سے آ جائے گا جب اسلام پر چلنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی بن جائیں گے۔ ایک نوجوان لڑکی منی اسکرٹ میں اپنے جسم کی نمائش کر کے گھومتی پھرے تو زمانے کو طیش نہیں آتا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مسلمان عورت سر سے پیر تک نقاب میں گزر جائے تو لوگوں کی پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں، یہ دین کی اجنبیت نہیں تو اور کیا ہے۔ نماز کا ٹائم ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، پوری بستی مسلمانوں کی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں، باقی سارے مسلمان دکانوں پر بیٹھ کر کے، گھروں میں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین سے اجنبیت نہیں ہے تو کیا ہے، یہ دین سے دوری نہیں ہے تو کیا ہے۔ زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بدکاری سے بچانے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں آج انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، بدکاری میں ملوث بے شمار آپ کو مل جائیں گے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دور پھر سے آ جائے گا جب اسلام کے اوپر چلنے والے اجنبی بن جائیں گے۔ اور جب اجنبیت کا ایسا دور آ جائے تو آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اس وقت ان اجنبیوں کو توبہ کی بشارت سنا دو۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کی الگ الگ تشریحات کی ہے محدثین نے، شارحین نے۔ توبہ سے مراد خوشخبری بھی ہو سکتی ہے، توبہ سے مراد جنت بھی ہو سکتی ہے، توبہ سے مراد جنت میں ایک درخت بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے معنی یہاں پر آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، جس دور میں دین کے اوپر عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں، جس دور میں دین پر چلنا مشکل ہو جائے، اس دور میں دین کے اوپر ثابت قدم رہنے والوں کو، اے میرے صحابہ تم ان کو خوشخبری سنا دو، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ان کو خوشخبری سنا دو، ان کو جنت ملے گی۔ یہ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اور سیم یہی روایت مسند احمد کے اندر ہے، وہاں ایک ٹکڑا مزید ملتا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ اجنبیوں کو بشارت سنا دو تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی من هم الغرباء، یہ اجنبی کون لوگ ہوں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین جواب دیا۔ آپ نے فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس، دین سے اجنبیت کا دور ہو جائے گا جب لوگوں میں طرح طرح کے بگاڑ اور فتنے پیدا ہو جائیں گے، اس دور میں جو دین کے اوپر چلنے والے اور نیکی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوں گے وہی غربا ہوں گے، وہی اجنبی ہوں گے، انہی کو جنت کی بشارت سنا دو۔ تو دین پر عمل کرنے والے آج آپ کو اجنبی ملیں گے میرے بھائی۔ بے حیائی اجنبی نہیں ہے، حیا اجنبی ہے۔ زناکاری اور بدکاری اجنبی نہیں ہے، پاک دامنی اجنبی ہے۔ نماز پڑھنے والے اجنبی نہیں، نماز نہ پڑھنے والے اجنبی نہیں، نماز پڑھنے والے اجنبی ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دین اور دین پر چلنے والے اجنبی بن چکے ہیں، اور شاید اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، قیامت کے پہلے وہ دور بھی لوگوں کے اوپر آئے گا جب دین کے اوپر ثابت قدم رہنے والا، دین کے اوپر ڈٹا رہنے والا اتنا مشکل اس کے لیے ہو جائے گا کالقابض علی الجمر، جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا ہوگا۔ دین کے اوپر چلنا اور دین کے اوپر قائم رہنا اتنا مشکل کام ہو جائے گا جیسے ہاتھوں میں انگارہ لینا ہے۔ جس انسان کے ہاتھ میں انگارہ ہو وہ چھٹپٹاتا ہے، اسے بے چینی ہوتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، دین پر عمل مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، مگر اس کا ثواب بھی بہت اونچا ہوگا۔
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دور میں دین کے اوپر قائم رہنے والوں کو کیا ثواب ملے گا؟ آئیے میں ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث بھی آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، جب فتنوں کا دور آ جائے، جب فساد کا دور آ جائے، جب دین سے دوری کا دور آ جائے، اس دور میں عبادت کے راستے پر چلنا، دین کے راستے پر چلنا، اس کا ثواب ایسا ہوگا کہجرۃ الیہ، جیسے کوئی اپنا شہر چھوڑ کے، اپنا ملک چھوڑ کر کے، ہجرت کر کے اپنے نبی کے پاس جائے۔ ظاہر ہے اسلام میں ہجرت کا جو ثواب ہے اس کے برابر شاید ہی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام میں جو مہاجرین تھے ان کا مقام صحابہ میں بھی سب سے ٹاپ پر تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کے دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں کے دور میں دین پر چلنے والا وہی ثواب پائے گا جو اپنے ملک اور اپنے وطن اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے میرے پاس آتا ہے۔ تو مشکل تو ہے میرے بھائی، مگر ثواب بھی بہت اعلیٰ ہے، ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں یہ دین سے دوری کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ریزنز کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ اس پر آج ہم کچھ باتیں کریں گے کہ دین سے ہمارا نوجوان کیوں دور ہو رہا ہے۔ غیر مسلم اپنے مذہب کو اور مضبوطی سے پکڑ رہا ہے، ہمارا نوجوان دین سے اور دور ہو رہا ہے، کیوں؟ کیا نعوذ باللہ ہمارے دین میں کوئی کمی ہے؟ ہمارا دین تو اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ دنیا کا کہ تمام مذاہب سے اگر آپ لاجیکلی بھی کمپیئر کریں، عقلی اعتبار سے بھی کمپیئر کریں، تو ہمارا دین تو سب سے بہترین ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ہم نے تم کو جو دین دیا ہے بڑا ہی آسان دین دیا ہے، اس دین کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں تو قدم قدم پر ہماری ضرورتوں کا، ہماری مصلحتوں کا، ہماری مشکلوں کا خیال رکھا گیا ہے میرے بھائی۔ آپ سفر کی حالت میں ہیں، شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ مشکل والا سفر ہو تب قصر کرنا ہے۔ میں وندے بھارت سے بیٹھ کے آیا ہوں بنارس سے کانپور، 3 بجے بیٹھا، 6:30 بجے کانپور میں ٹرین انٹر کر جاتی ہے، اے سی میں بیٹھ کے آرام سے آیا، لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اے سی میں بیٹھ کے جا رہے تو قصر نہیں کرنا ہے۔ سفر میں ہیں آپ، گھر سے دور ہیں، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ پانی نہیں مل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، تیمم کر لیجیے۔ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ کے پڑھ لیجیے۔ روزے کی طاقت نہیں ہے، شوگر پیشنٹ ہے، بہت مریض ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں، اگر بیماری ایسی ہے آگے صحیح ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بعد میں قضا کر لے۔ اگر بعد میں قضا کرنے کی طاقت نہیں ہے، بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور ایسی بیماری ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، شریعت نے آپشن رکھا، آپ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیجیے۔ اتنی چھوٹ کسی اور شریعت میں نہیں ہے میرے پاس۔ انسان کے اندر جتنے ڈیزائرز ہیں، جتنی خواہشات ہیں، ہماری شریعت نے کسی خواہش کو کچلا نہیں ہے۔ مال کی ہوس ہر انسان کے اندر ہے، عالم ہو، جاہل ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے صاحب مجھے مال نہیں چاہیے، جھوٹ بولتا ہے، مال تو سب کو چاہیے نا۔ شریعت نے مال کمانے کی اجازت دی، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹھ کر اللہ اللہ کیجئے، مال آسمان سے آئے گا، آسمان سے روزی آئے گی، نہیں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ پیسہ کماؤ، خود دولت کماؤ، خود بزنس کرو۔ لڑکا لڑکی جوان ہو گئے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش رکھی ہے، ایک دوسرے کی ضرورت ہے ان کو، اللہ نے نکاح کا سسٹم رکھا۔ تو ہمارا دین سب سے بہترین دین ہے ہر اعتبار سے، پھر بھی لوگ دور ہیں۔ کیوں دور ہیں؟ اس میں جو پوائنٹس اپنے ذہن میں نے سوچے ہیں، اگر ان کو ہم سامنے رکھیں تو پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا نوجوان دین سے کیوں دور ہے؟ کیونکہ ہمارے نوجوان کو دور کیا گیا ہے، ہمارے نوجوان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ آج آپ کبھی مسلم علاقوں میں غور کیجئے، برائی کی تمام چیزیں آپ کو مسلم علاقوں میں زیادہ ملیں گی۔ ابھی بہت عرصہ نہیں گزرا، ممبئی کا ایک سفر تھا میرا، وہاں بہت بڑا مسلم بیلٹ ہے، بہت بڑا مسلم علاقہ ہے، ممبرا بہت بڑا ایک مسلم علاقہ ہے۔ اس وقت کی بات میں تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات آپ کو بتا، اس وقت ایک نشیلا پاؤڈر جو ہے نوجوان بہت استعمال کرتے تھے، وہاں پہ اس کو جو ہے ایم ڈی بولتے تھے، ایم ڈی، بڑا خطرناک پاؤڈر ہوتا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا جو اس کی عادت جس کو پڑ جاتی ہے پورا جسم اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔
ڈرگس میں سے وہ شامل تھا، نشیلا پاؤڈر تھا. اور مجھے ممبئی کے لوگوں نے بتایا کہ وہ مسلم علاقوں میں خاص طور سے ممبرا میں بہت بڑی تیزی سے سپلائی کیا جاتا ہے. آپ کے دشمنوں کو پتا ہے کہ آپ کو کیسے ختم کرنا ہے. آپ کو وہ نشے میں ڈال دیں گے، آپ کو لڑکی کے چکر میں پھنسا دیں گے، آپ کو موبائل کے نشے میں ڈال دیں گے. اس طریقے سے آپ کو برباد کریں گے کہ آپ کسی کام کے نہ رہیں. یہ امت جو امید کی نظروں سے آپ کو دیکھتی ہے میرے نوجوان ساتھی، اس امت کی امیدوں کا مرکز آپ ہیں. دنیا کی ہر قوم کا کیپٹل، اس کی ریڑھ کی ہڈی اس کے نوجوان ہوتے ہیں. اور ہماری قوم کے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ان کی زندگی میں اللہ کہاں ہے؟ ان کی زندگی میں دین کہاں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت کی صبح کے ٹائم میں اے اللہ برکت دے دے. صبح کے ٹائم تو یہ قوم سوتی رہتی ہے، رات کو 2-2 بجے تک 4-4 بجے تک موبائل پر فضول چیزوں میں، لایانی چیزوں میں، گندی چیزوں میں ملوث رہتی ہے. نوجوان لڑکی اور لڑکیاں رات بھر غیر محرم سے باتیں کر رہے. یہ اس قوم کے نوجوانوں کا حال ہے. تو یہ نشے ہیں جو ہمیں ڈالے گئے. موبائل پر دنیا بھر کے ایپ آ رہے ہیں، راتوں رات امیر بننے کا خواب دیکھ رہے. جو بیچارہ 100 روپیہ کما رہا اس کو بھی آئی فون سے کم والا فون نہیں چاہیے. اب آئی فون چاہیے تو کیا کرے گا؟ وہ آن لائن جوا کھیلے گا، سٹا کھیلے گا. کھیلنے ہمارے نوجوان اچھے دیندار نوجوان آج اس آن لائن گیم کے اور نشے کے، اس آن لائن جو ہے جوئے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی مئو، ہمارے بنارس سے 100 کلومیٹر دور مئو ہے، وہاں کے لوگوں نے بتایا کتنے نوجوان لاکھوں روپے کا قرضہ ان کے اوپر چڑھ گیا. لوگوں سے قرضے مانگ کر کے آن لائن جوا کھیل لیتے. آج ان کے ماں باپ بیچارے پریشان ہیں. تو ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہمیں نشانہ بنایا گیا ہے کہ ہاں تمہیں برباد، تم نوجوانوں کو برباد کر دو، مسلم نوجوانوں کو، مسلمان تو آٹومیٹک برباد ہو جائیں گے. یاد رکھو میرے بھائی، نوجوانی اس لیے نہیں ہے کہ اسے عشق اور محبت کے نام پہ برباد کر دیا جائے. نوجوانی اس لیے نہیں ہے کہ اسے بدکاری اور زنا کے اڈوں پر برباد کر دیا جائے. نوجوانی اس لیے نہیں ہے کہ نشے اور سگریٹ اور کے دھوئے میں اس کو اڑا دیا جائے. نہیں میرے بھائی، نوجوانی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کا حساب اللہ ہم سے اور آپ سے لے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسالان خمس. قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، جو 20 سے 40 سال کا دور تھا، جو کچھ کر گزرنے کا دور تھا، تو نے کہاں گزارا؟ کہیں ایسا تو نہیں نشے کی حالت میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ پیار اور محبت کے چکروں میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں تو نے حرام کاموں میں گزارا. وعن شبابی فیما ابلا، میرے بندے تو اپنی جوانی کا حساب دے، تو نے کہاں گزارا؟ جوانی دوبارہ نہیں ملے گی میرے بھائی. جتنی دوائیں کھا لو، جتنے ٹونک پی لو، جتنے پاؤڈر کھا لو، جوانی کی طاقت، جوانی کی انرجی، جوانی کا جوش، جوانی جیسی خوبصورتی پھر کبھی نہیں ملے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو بڑھاپے کے آنے کے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے کے پہلے. تو جوانی بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائی. اسلام کا پودا جو محمد الرسول اللہ نے لگایا تھا، اس پودے کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے سب نوجوان تھے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی عمر کیا تھی جب انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا؟ عثمان غنی کی عمر کیا تھی؟ عمر فاروق کی عمر کیا تھی؟ حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ حضرت زید کی عمر کیا تھی؟ حضرت بلال کی عمر کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی عمر کیا تھی؟ مدینہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کر کر کے گھر گھر میں اسلام پہنچانے والے مصعب ابن عمیر کون تھے؟ میرے بھائی وہ ہماری اور آپ کی طرح نوجوان تھے. جنگوں میں اسلام
جنگوں میں جنگ کا نقشہ پلٹ کر کے مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہرانے والے غزوہ احد میں جیتی ہوئی جنگ مسلمان جیت چکے تھے، لیکن اس وقت حضرت خالد بن ولید مشرکین کے کمانڈر تھے، انہوں نے مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہرا دی تھی، اور بعد میں جب اسلام قبول کیا تو جس جنگ کے وہ کمانڈر رہے وہ جنگ کبھی مسلمانوں نے نہیں ہاری، یہاں تک کہ جنگ موتا میں جب 3000 مسلمانوں کا مقابلہ 2 لاکھ رومیوں سے تھا، 3000 کا 2 لاکھ سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا میرے بھائی، لیکن 3000 کی فوج کو انہوں نے سروائیو کرا لیا، انہوں نے بچا لیا، اور بچا کر کے 2 لاکھ کی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتنی ٹیکنکس ان کے پاس تھی، جنگی اتنی تدبیر تھی۔ وہ خالد بن ولید، وہ اللہ کی تلوار، وہ کون تھے؟ وہ نوجوان تھے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے پہلے جو لشکر روانہ کیا تھا رومیوں سے لڑنے کے لیے، اس لشکر کا کمانڈر بنایا تھا 17 سال کے ایک نوجوان کو، بڑے چہتے صحابی کو، حضرت اسامہ بن زید کو۔ ہندوستان کی سرحدوں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا محمد بن قاسم نوجوان تھا، اسپین میں حملہ کرنے والا اور اپنی کشتیوں کو جلا کر کے اپنے فوجیوں سے یہ کہنے والا اب ہمارے سامنے پیچھے پانی ہے، آگے دشمن ہے اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کمانڈر طارق بن زیاد ایک نوجوان تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، تمہاری تاریخ کیا تھی؟ تمہاری ہسٹری کیا تھی؟ تمہارا اتہاس کیا تھا؟ اور آج تم کہاں کھڑے ہو؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو، ذرا اپنے سینوں پر ہاتھ رکھو، اپنے بولو اور اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیا مسلمان نوجوان کی یہی حالت ہے جو آج ہونی چاہیے؟ ہمیں ٹارگٹ بنایا گیا اور ہم ٹارگٹ بنتے چلے گئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ قافلہ لٹتا چلا گیا اور قافلے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم لٹ رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان دین سے دور ہوتا چلا گیا اور اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم کس قدر کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری وجہ ہمارا نوجوان دین سے دور ہے، دوسری وجہ یہ ہے ہمارے نوجوان نے اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو بھلا دیا۔ دنیا میں ہر چیز جب تک اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے اسے قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ گھڑی میں نے لگائی ہے، یہ جتنی بھی بہترین کمپنی کی ہو، اگر یہ گھڑی اپنا ٹائم نہ بتائے تو اسے کلائی میں اگر لگاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ مولانا بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ مائک میں نے لگایا ہے، اگر یہ مائک میری آواز آپ تک نہ پہنچائے، اس مائک کو بلا وجہ میں اپنے سر سے نہیں لگاؤں گا، اسے ہٹا کے کنارے رکھ دوں گا۔ دنیا کی ہر چیز اپنے مقصد کو کھو دے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد صرف طرح طرح کے پکوان کھانا نہیں تھا۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کی بلڈنگیں بنانا نہیں تھا، دنیا کی دولت کمانا نہیں تھا۔ یہ تو کفار بھی کر رہے ہیں، تو مشرکین بھی کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، میں نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندو، ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا، زندگی اور موت کا نظام بنایا، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا۔ میرے بھائیوں، ہم ذرا غور کریں اپنے اس حقیقی مقصد کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کتنے کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کتنے کر رہے ہیں۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى۔ اے انسان، جو اللہ تجھے ایک حقیر پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تیرا حساب نہیں لے سکتا؟ وہ ضرور تیرا حساب لے گا۔ تو نے زندگی کو کیسے گزارا وہ تیرا حساب لے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہماری نماز اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری قربانی اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارا جینا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو مسلمان آج اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے بیٹھا ہے۔ اور جب ہمارا اور آپ کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جو چیز اپنا کام نہ کرے اسے ہم کباڑ کھانے میں ڈال دیتے ہیں، کرسی ٹوٹ جائے ہم اسے
कोठरी में रख देंगे, यहां नहीं रखेंगे, बाल भाई गिर जाएंगे। कोई सामान है, हम अगर गिलास है टूट गया, हम उसे रद्दी के टोकरी में डाल देंगे। हम और आप जब आज अपनी जिंदगी के मकसद को भूल गए तो आज अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी हालत भी वही कर दी। आज हम रद्दी बन गए मेरे भाई, रद्दी बन गए। हमारी जानें महफूज नहीं, हमारी इज्जतें महफूज नहीं, हमारी मस्जिदें महफूज नहीं। अल्लाह ने बड़ी सच्ची बात कही सूरह निसा के अंदर, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, अगर तुम सही मानों में मोमिन बन जाओ, तो अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब नाजिल करके क्या करेगा। आज बारिश नहीं हो रही है, कितने इलाके हैं लोग गर्मी से बेहाल हैं, किसान तड़प रहे हैं, उनकी खेतियां बर्बाद हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। और कहीं इतनी बारिश हो रही है कि पूरी पूरी बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं। मेरे भाइयों, क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है? अल्लाह हमसे और आपसे सवाल कर रहा है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। मेरे बंदो, अल्लाह तुम पर अपना अजाब क्यों नाजिल करेगा अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, अल्लाह के मोमिन बंदे बन जाओ। तीसरी वजह, हमारा नौजवान दीन से दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि उसे दीन के नाम पर वाहियात चीजों में डाल दिया गया। मुहर्रम का महीना आया, उसकी ताकत किसी और चीज में खर्च हो रही है। रबीउल अव्वल का महीना आया, वो किसी और चीज में लग गया। हर महीने में कोई नई बिदअत, कोई नई खुराफात, कोई नया काम उसको दे दिया गया, जिस काम का मेरे नबी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिस काम का कुरान सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने इस्लाम के उस रास्ते को छोड़ करके जो अल्लाह के नबी दे करके गए थे, उसने तरह तरह के रास्तों को अपना रास्ता बना लिया। इसलिए आज हमारा नौजवान दीन से दूर है। भाई, कानपुर से लखनऊ जाना हो, बेहतरीन हाईवे बना हो, और आप उस हाईवे को छोड़ करके टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जो आपको भटका देंगे, आप उन रास्तों पर चलेंगे तो जाहिर है कि आप मंजिल पर भी नहीं पहुंचेंगे, परेशान भी। अल्लाह के नबी जी ने जन्नत तक पहुंचाने वाला एक हाईवे हमको दिया है। क़द तरक्तुकुम अलल बैदा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुमको एक रोशन रास्ते पर, एक हाईवे के ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। लैलुहा कन्हारिया, और जिस रास्ते पर मैं छोड़ के जा रहा हूं वहां रात भी दिन की तरह रोशन है। वो 24/7 वो रास्ता बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। उस रास्ते पर तुम्हें कभी कोई पेचीदगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिकुन, उस हाईवे से हटने वाला हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आज हमारा नौजवान उस हाईवे से हट गया है, उसकी एनर्जी बिदात में लग रही है। आपको क्या कुछ अंदाजा है कितने करोड़ मुसलमानों के खर्च होते हैं रबीउल अव्वल में बिदात और खुराफात? कितने धूमधाम से डीजे के साथ जुलूस निकल रहा है, नबी से मोहब्बत के नाम पे नबी की पैदाइश का किस तरीके से जश्न मनाया जाता है? कुछ अंदाजा है हमें और आपको? दीन का नाम लेकर, दीन का टाइटल लगाकर, मोहब्बत रसूल का, नवासे रसूल का टाइटल लगाकर आज हमारे नौजवान को दीन से दूर किया गया है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा, और जब इख्तिलाफ देखेगा तो नबी ने ये नहीं कहा कि इख्तिलाफ को कायम रखना, जैसे आजकल कुछ लोग कहते हैं भाई इख्तिलाफ बड़ी अच्छी चीज है। इख्तिलाफ कभी अच्छी चीज नहीं रही है। इख्तिलाफ हमेशा वबाल रहा है, मुसीबत रही है, और वो बिल्कुल मौजू रिवायत है जो बयान की जाती है कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। नहीं, इस उम्मत का इख्तिलाफ कभी रहमत नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा जब इख्तिलाफ का दौर देखोगे तो क्या करना है? अपनी अपनी डफली नहीं बजाना है, अपने अपने मसलक पर जमे नहीं रहना है। आपने तरीका बताया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन। तुम मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन के तरीके पर, जिस तरीके से उन्होंने मेरी सुन्नत को थामा होगा तुम भी थामे रखना। तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिज। मेरी सुन्नत को इस तरीके से पकड़ लेना जैसे डाल के दांतों से किसी चीज को बड़ी मजबूती से पकड़ा जाता है, तुम भी मेरी सुन्नत को थाम लेना। नौजवान इसलिए दीन से, सुन्नत की उस शाहराह को उसने छोड़ दिया। और आगे बढ़िए, हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है? चौथी वजह, ये दुनिया कमाने में इतना मगन है कि आखिरत को भूल के बैठा है। दुनिया कमाना बुरा नहीं है मेरे भाई, दुनिया कमाने की तालीम दी है नबी ने कुरान में।
قرآن کریم میں سب سے جامع دعا جو ہمیں سکھائی گئی، جو ہمارے حاجی بھائی ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں، انہوں نے یہ دعا پڑھی ہوگی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، بڑی جامع دعا ہے، قرآن کی سب سے جامع دعا ہے یہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم نے صرف آخرت نہیں مانگی اللہ سے، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی تو بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، دنیا میں رہنا، دنیا والوں کا حق ادا کرنا، بیوی بچوں کا حق۔ اسلام تو وہ دین ہے جس نے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اسلام تو وہ دین ہے جس نے یہ سکھایا ہے کہ آپ اپنی بیوی کا حق ادا کرتے ہو، وہ بھی قابل ثواب ہے، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے بچوں کی جائز ضرورتیں پوری کرتے ہو، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے میرے بھائی، مگر دنیا کمانے کے پیچھے آخرت کو بھول جانا یہ برا ہے۔ دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لینا یہ برا ہے، آخرت کو بھول جانا یہ برا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، مل فقر اخشى علیکم، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها۔ اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے سے لڑنا نہ شروع کر دو، اور دنیا تم کو بھی اس طریقے سے ہلاک نہ کر دے جس طریقے سے تم سے پہلے کی قوموں کو ہلاک کر دیا دنیا نے آج ہمیں ہلاک کر دیا میرے بھائی۔ اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہوگی؟ ہمارا کاروبار ہمارے لیے اتنا اہم ہو گیا، نماز کا ٹائم اپنے کاروبار میں لگے۔ جانتے ہو مرد کون ہے؟ مرد، ہم سے کوئی پوچھے مرد کون ہے تو ہم مردانگی کی الگ الگ ڈیفینیشن بیان کریں گے۔ قرآن میں اللہ نے مرد کس کو کہا ہے؟ سورہ نور اٹھاؤ، اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ حقیقت میں مرد وہ لوگ ہیں، حقیقت میں مرد کہلانے کے لائق وہ لوگ ہیں کہ ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے، ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی ہے، ان کا دنیا کا اہم سے اہم کام بھی ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ مرد تو وہ لوگ ہیں میرے بھائی، نماز سے کہہ دو، اپنے کاروبار سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ میرا کسٹمر بیٹھا ہے۔ آپ کے کسٹمر سے، آپ کی دکان سے بڑھ کر کے آپ کی نماز اور آپ کی آخرت ہے۔ تو میرے بھائی دنیا کمانے کے پیچھے ہم اتنے آگے نکل گئے کہ ہم آخرت کو بھول گئے۔ 24 گھنٹے کتنے ہمارے بیچ میں کتنے لوگ ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی ان کی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں۔ یعنی اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہوگی؟ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اس خالق کا نام لینے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں 24 گھنٹے میں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب آپ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکیں گے تو نہ جانے کس کس کے سامنے آپ کو جھکنا پڑے گا اور کون کون سا نعرہ لگانا پڑے گا اور کس کس کی کے پیچھے جو ہے چلنا پڑے گا۔ اللہ ہی خیر کرے میرے بھائیوں، آپ اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیے، دنیا آپ کے آگے جھکے گی اور دنیا آپ کا لوہا مانے گی۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان اس لیے دین سے دور ہے کیونکہ اس نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ نمبر 5، ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ اس کی 5ویں وجہ، ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، پورن سائٹس کے ذریعے آج جنسی مریض بنا دیا گیا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ 4 سال کی بچیاں آج اس سماج میں محفوظ نہیں۔ اب تو وہ حالات ہیں کہ والدین اپنی بچیوں کو جب اسکول کے لیے بھیجتے ہیں تو ڈرتے ہیں، اگر 10 منٹ تاخیر ہو جائے اسکول سے آنے میں تو والدین کی پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں۔ یہ حالات ہے میرے بھائی۔ رشتوں کی جو مریادہ ہوتی ہے، رشتوں کا جو وقار ہوتا ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کتنے باپ ہیں جن کی غلط نگاہیں بیٹیوں کی طرف ہیں، کتنے بھائی ہیں جن کی غلط نگاہیں بہنوں کی طرف ہیں۔ ہم اس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں انسان کو
جنسی مریض بنا دیا گیا ہے، اور جسم میں، ذہن میں اور دماغ میں اتنی گندگی بھر دی گئی ہے کہ اب ہر عورت کے اندر اس کو اپنی شہوانی خواہشات نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا سیدھا سا اسلام کا فارمولہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، اس کی شادی کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، آپ شادی کراؤ اس کی۔ لڑکی نے گریجویشن کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، لڑکے کو نوکری ملی ہے کہ نہیں ملی، اگر وہ جوان ہو گیا، کمانے کے لائق ہو گیا، آپ اس کی شادی کرا دو، اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں 4 شادیاں عام طور سے ہوتی تھی۔ کوئی زنا کر لے، پہلی بات تو زنا ہوتا نہیں تھا، صحابہ کے دور میں زنا کا تصور نہیں تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ صحابیات آئیں، اللہ کے نبی جب ان سے بیعت لینے لگے تو بیعت میں آپ نے کہا کہ زنا نہیں کرو گی، تو بعض صحابیات نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا کوئی آزاد عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ یعنی ان کے لیے یہ تصور کیا کر دے، اس سماج میں زنا نہیں تھا۔ زنا کاری بالکل آسان ہے، اور نکاح کے اوپر ہم نے بارات کی، جہیز کی اور دنیا بھر کی رسموں کی اتنے سارے بندھن ڈالے ہیں کہ آج نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں اور بالکل صحیح کہتا ہوں کہ صحابہ کے دور کے مقابلے میں آج کے دور میں زنا سے بچنا زیادہ مشکل کام ہے، اور جب زنا سے بچنا اتنا مشکل کام ہے، میرے بھائیوں، اپنے لڑکوں کی، اپنی لڑکیوں کی صحیح وقت پر آپ شادی ہی کر دیں، ورنہ ان کے قدم اگر بہکیں گے وہ تو گنہگار ہوں گے ہی ہوں گے، ان کے گارجین بھی اللہ کے یہاں جواب دیں گے، ان کے گارجین بھی اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے۔ کتنے لڑکے، کتنی لڑکیاں ہیں، ان کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، وہ کھل کر کے اپنے والدین سے کہہ بھی نہیں سکتے، والدین کو کوئی فکر نہیں ہے، وقت پر وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، 30 سال کے 32 سال کے نوجوان جب ہو جاتے تب ان کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ کتنے غریب باپ ہیں جن کی بیٹیاں آج گھر میں بیٹھی ہیں، ان کی جوانی کی عمر نکلی چلی جا رہی ہے، ان کے باپ کے پاس اتنا انتظام نہیں ہے اپنے ہونے والے داماد کے لیے جہیز کا انتظام کرے، 300 باراتیوں کو کھلانے کا انتظام کرے۔ او لوگو، ان رسم و رواج کو بھی ترک کر دو، جس طریقے سے آپ نے بدعت و خرافات کو ترک کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے نماز میں نبی کا طریقہ اپنایا ہے، اس شادی بیاہ میں بھی آپ نبی کے طریقے کو اپنا لو، اپنی شادیوں کو آسان کرو جس طریقے سے نبی کے دور میں نکاح آسان ہوتا تھا۔ ان اعظم النکاح برکت سب سے برکت والا نکاح، برکت کیوں نہیں ہے نکاح میں؟ ہمارے شیخ رضا اللہ صاحب بیٹھے ہیں، کانپور کے حالات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہر گھر میں میاں بیوی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، نند اور بھابھی کے درمیان، دیورانی جٹانی کے درمیان جھگڑے ہیں اور کشمکشیں کیوں ہیں؟ یہ برکتیں کیوں نکلی چلی جا رہی ہیں رشتوں کی؟ کیونکہ نکاح کی بنیاد آج دین پر نہیں ہے، سنت پر نہیں ہے، نکاح میں کی بنیاد رسم و رواج پر ہے۔ دنیا کے سارے حرام کام آج ہماری شادیوں میں ہیں۔ دینداروں کے گھروں میں، تہجد پڑھنے والوں کے گھروں میں شادی کے موقع پر دین کو بھلا دیا جاتا ہے، نماز بھی چھوڑ دی جاتی ہے، دنیا بھر کی بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی شادیوں کو بھی شرعی شادی بناؤ، صحیح ٹائم پر بچوں کی شادی کرو۔ یہ دور صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ دور تابعین کا دور نہیں ہے، یہ بڑی مصیبتوں کا دور ہے، یہ بدکاریوں کا دور ہے۔ زنا کے اڈے چاروں طرف کھلے ہیں، سوشل میڈیا نے آج زنا کو اتنا آسان کر دیا۔ آج ان باکس کی ایک چیٹنگ، واٹس ایپ کی ایک چیٹنگ اور فیس بک کی ایک پوسٹ کے ذریعے آج لڑکیوں اور لڑکیوں کے درمیان ناجائز تعلقات پنپ رہے ہیں۔ اس سماج کو آپ تقریروں کے ذریعے بدکاری سے نہیں روک سکتے، اس کو جمعہ کے خطبوں کے ذریعے آپ بدکاری سے نہیں روک سکتے۔ بدکاری سے روکنا ہے تو نکاح کو آسان بنانا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارا نوجوان اس لیے دین سے دور ہے کیونکہ اسے جنسی مریض بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 6، ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ آج ہمارا نوجوان، یا ہم سب کہہ لیجئے، آج ہمیں لوگوں کی پرواہ ہے، اللہ کی پرواہ نہیں۔ ہم 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنی بار یہ سوچتے ہیں یار لوگ نہ ناراض ہو جائیں، ہم ایک بار یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خط لکھا حضرت عائشہ کو، کہا کہ اماں عائشہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ نصیحت کیجیے اور زیادہ لمبی چوڑی نصیحت مت کیجیے، مختصر نصیحت کیجیے۔ تو اماں عائشہ نے جواب میں خط لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بیٹے معاویہ، میں تم کو ایک حدیث لکھ کے بھیج رہی ہوں، ایک حدیث لکھ کے بھیج رہی ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس وکلہ اللہ، من التمس رضا اللہ بسخط الناس
کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو اللہ کو راضی کرے گا، لوگوں کی ناراض ہونے کی پرواہ کیے بغیر وہ اللہ کو راضی کرے گا، اس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ لوگ راضی ہیں کہ ناراض ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ لوگوں کو راضی مت کرو میرے بھائی، کتنے رسم و رواج ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں، ابھی ہمارے بنارس میں ایک صاحب حج کر کے آئے، پتہ نہیں آپ کے کانپور کا کیا ماحول ہے، میں بنارس میں رہتا ہوں، وہاں کے حالات زیادہ جانتا ہوں۔ حج کر کے آئے، بتانے لگے مولوی صاحب 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوا، میاں بیوی حج کرنے گئے تھے اور 5 لاکھ روپیہ ہمیں گفٹ لینے میں خرچ ہو گئے۔ آپ کے یہاں چلتا ہے حج کے بعد، ہمارے یہاں اس کو تبرک بولتے ہیں، وہ اجمیر والے الگ تبرک بانٹتے ہیں اور حج کرنے والے الگ تبرک بانٹتے ہیں، تو اس تبرک پر ان کے 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اب حج جیسی عبادت کو ہم نے رسم و رواج سے اتنا مشکل بنا دیا۔ اب بیچارہ جو انسان زندگی میں حج، ابھی آپ نے وہ نظم سنی نا مکہ کے اوپر کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اب جو انسان سنتا ہے مسلمان، ہر مسلمان کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے بھی حج کی توفیق دے دے۔ تو اب آپ کو 10 لاکھ نہیں 15 لاکھ کا انتظام کرنا پڑے گا، میاں بھی حج کرنے جانا ہے تو۔ ہم نے رسم و رواج کے ذریعے حج جیسی عبادت کو مشکل بنا دیا۔ اب ظاہر ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے آدمی حج کر کے آیا ہے تو بیچارہ تو حاجی لگائے گا نا۔ ایک لطیفہ ہے، ایک صاحب بنیا کے یہاں سے ادھار لیتے تھے، بنیا کو نہیں دیتے تھے، بنیا بہت پریشان تھا، ان سے تقاضا کرتا تھا، یہ دیتے نہیں تھے، تو یہ جب حج کر کے آئے تو بنیا کے پاس پہنچے، کہا نکال اپنا رجسٹر۔ بنیا بہت خوش ہوا کہ لگ رہا ہے کہ آج جو ہے یہ میرا بقایا پورا چکتا کریں گے۔ نکالا انہوں نے رجسٹر، ان کا نام محمد احمد تھا، کہا کہاں لکھا ہے میرا نام؟ کہا لکھا ہے، کہا کہ حاجی محمد احمد کر، اس کو حاجی بڑھا دو، میں حج کر کے آ گیا۔ یعنی بقایا ابھی تک انہوں نے چکتا نہیں کیا لیکن حاجی لگا دیا۔ تو اتنا پیسہ خرچ کر کے لوگ آتے ہیں تو اس لیے حاجی بھی لگواتے ہیں نام کے ساتھ، کوئی حاجی نہ گئے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی لوگوں کے ناراض ہونے کی پرواہ مت کرو، رسم و رواج کو توڑنے کی ہمت پیدا کرو۔ نبی اکرم کی سیرت میں آپ وہ واقعہ دیکھیے جب آپ نے کتنی خطرناک رسم کو توڑا تھا۔ اس دور میں اگر کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کر لے، گود لے لے، پرورش کر لے، اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا اور اس کی بیوی اس کی بہو مانی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو بیٹے کی طرح پالا تھا، اور جب ان کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا اور حضرت زینب اور حضرت زید میں جو ہے آپس میں نبھ نہیں پائی اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو اللہ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب زید جب اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے اور زینب اپنی عدت گزار لیں گی تو اب زینب کا نکاح ہم آپ سے کرائیں گے۔ اس دور کے حساب سے حضرت زینب اللہ کے نبی کی بہو کا درجہ رکھتی تھی، گویا کہ اس زمانے کے رسم و رواج کے اعتبار سے بہو کا نکاح سسر سے ہونے کی بات ہو رہی تھی۔ کتنی خطرناک رسم تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس رسم کا خاتمہ کروایا اور اللہ نے اعلان کروایا کہ کسی بیٹے کو پال لینے سے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو جاتا اور اس کی بیوی تمہاری بہو نہیں ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے نکاح کیا اور اس طریقے سے اس رسم کو توڑا گیا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں شادی ہو، لڑکی کی شادی ہو، لڑکے کی شادی ہو، اگر آپ جمعہ کے خطبے میں آتی ہیں، مسجد میں آتی ہیں، دین سے جڑی ہیں، تو اتنا گٹس اپنے اندر پیدا کیجیے، اتنی ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے، رسم و رواج کی زنجیروں کو ختم کیجیے۔ شادی بیاہ پر ایسی ایسی رسمیں ہیں اللہ کی پناہ۔ شادی کے پہلے کتنے گھروں میں ہلدی کی رسم ہوتی ہے، تمام لڑکیاں ہلدی کلر کے کپڑے پہنتی ہیں اور دنیا بھر کا فنکشن ہوتا ہے، منگنی کی الگ رسم ہوتی ہے، شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، اس کی الگ رسم ہوتی ہے۔ نکاح کو آسان بناؤ، لوگوں کو راضی مت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ لوگوں کا کیا ہے بھائی، لوگ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ آپ کی تعریف کرنے کے لوگ مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جس دن آپ مریں گے اور آپ کی قبر پہ لوگ مٹی ڈالیں گے، اس دن کہیں گے بہت اچھے آدمی تھے یار، بہت اچھے انسان تھے۔ زندگی میں بہت اچھے انسان کا لفظ سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ دنیا تو وہ ہے، دنیا کو راضی نہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ ایک دو پوائنٹ اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے نکلنا بھی ہے۔ آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم اس کے اسباب پر غور کریں تو ایک سبب یہ بھی ہے، ہمارے نوجوانوں میں کمپٹیشن کی بھاونا ہے، ایک مقابلے کی بھاونا ہے، ایک آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بھاونا ہے، مگر یہ بھاونا صرف دنیا کے لیے۔ میرے پڑوسی نے زمین خرید لی، میں کیسے زمین خریدوں؟
اس نے 1 کروڑ کمایا، میں کیسے 1 کروڑ کماؤں؟ یہ جذبہ تو ہے، غلط نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی آپ یہ جذبہ رکھ سکتے ہیں، مگر اصل کمپٹیشن جو ہونا چاہیے صحابہ کرتے تھے وہ جنت کے لیے کرتے تھے میرے بھائی، آخرت کے لیے کرتے تھے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ میرے بندو تم آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو اللہ کی جنت کو پانے کے لیے، اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو روزہ رکھ کر کے آیا ہے روزے کی حالت میں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی میں نے غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ ہاں اللہ کے نبی۔ پھر ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، ہاں اللہ کے نبی میں نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہو؟ پھر ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، ہاں اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ تمام کی تمام نیکیاں اگر کسی ایک انسان کے اندر اکٹھا ہو جائے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ تھے صحابہ، نیکیوں کو تلاش کرتے تھے، مجھے نیکی کرنے کا کیسے موقع ملے۔ میرے بھائیوں، آج دولت والے جن کو اللہ نے کروڑوں کی دولت سے نوازا ہے، آج جب دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو دل ایک دم چھوٹا ہو جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں جن کے پاس دنیا کا ٹیلنٹ ہے، اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے وہ دین کی خدمت کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ میرے بھائی، اللہ نے آپ کو جس میدان میں مقام دیا ہو، جو صلاحیت دی ہو، اپنی صلاحیت کو لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، دین کا فائدہ، دین کا کام کرو۔ صحابہ کرام اس کے لیے کمپٹیشن کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجیے، اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے درمیان اپیل کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ، بڑا لمبا سفر کرنا ہے، بڑا مشکل سفر ہے، ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، زیادہ راہ کا انتظام نہیں ہے، اے میرے صحابہ، اس لشکر کی تیاری میں جو تعاون کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عثمان غنی 100 اونٹ اللہ کے راستے میں لا کے دے دیتے ہیں، 700 گھوڑے لا کے دے دیتے ہیں، 1000 دینار لا کے دے دیتے ہیں، اتنا صدقہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کے دیناروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اسی موقع پر حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، ہمیشہ نیکیوں کے معاملے میں ابو بکر کا نمبر آگے آ جاتا ہے، آج میرا نمبر آگے آئے گا، آج میں ٹاپ کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت عمر گھر آتے ہیں اور اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں اور سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، آدھا گھر چھوڑ دیتے ہیں، آدھا اللہ کے نبی کے پاس لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ گیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ آج ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، مذاق نہیں، آدھا مال لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے تھے، انہوں نے بھی لا کر کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی اکرم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اللہ کے دین میں میرے مال کی ضرورت ہے، میں مال بچا کے کیا کروں گا؟ میں تو گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، میں تو سارا مال لے کر کے آیا ہوں، میں گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے ابو بکر ما سبقتک، اے ابو بکر میری طاقت نہیں ہے میں تیرا مقابلہ کر سکوں، میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ تھے صحابہ، نیکی کرنے کی اتنی چاہت تھی ان کے اندر کہ اگر کبھی نیکی کرنے کا کوئی موقع مس ہو جاتا تھا تو صحابہ رو پڑتے تھے،
وہی غزوہ تبوک کا موقع تھا. ایک صحابی ایک یہودی کے یہاں کام کیا کرتے تھے. انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی نے چندے کی اپیل کی ہے. رات بھر اس یہودی کے کھیت میں پانی ڈالتے ہیں, اس کے کھیت میں کام کرتے ہیں, اور صبح ایک ٹوکری کھجور لے کے آتے ہیں. اے اللہ کے نبی, یہ ایک ٹوکری کھجور میری محنت کی کمائی ہے, میری رات بھر کی محنت کی کمائی ہے. اے اللہ کے نبی, یہ چھوٹا سا ہدیہ قبول کر لیجئے, اس چندے کو قبول کر لیجئے. منافقوں نے مذاق اڑایا. دیکھو یہ ایک ٹوکری کھجور لا کر کے غزوہ تبوک کا انتظام کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار, ان کا مذاق نہ اڑاؤ. اس ایک مٹھی یا 2 مٹھی اس گیہوں کی یا کھجور کی یا جو کی تم قیمت کو کیا جانو, تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ جذبہ تھا صحابہ کے اندر. اس میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو بیچارے بڑے غریب صحابہ تھے, مزدور صحابہ تھے. اللہ کے نبی کے پاس آئے, اے اللہ کے نبی, ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں غزوہ تبوک. آپ نے فرمایا میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے, اگر آپ لوگوں کے پاس اپنی سواری ہے تو لے کے آ جاؤ, ورنہ میں ساتھ میں لے کے نہیں چل سکتا. اب وہ غریب لوگ تھے, سواری کا انتظام نہیں تھا ان کے پاس, کہاں سے لاتے؟ بیچاروں کے دل میں تکلیف ہوئی کہ کاش ہمارے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ آج ہم نبی کے ساتھ اس غزوے میں شامل ہوتے. ان کے دل میں تکلیف ہوئی, آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے, لیکن نبی کے سامنے انہوں نے آنسو نہیں گرائے. جب پلٹ گئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ نے, عرش والے نے 7 آسمان کے اوپر سے ان کے آنسوؤں کو ریکارڈ کیا اور قرآن کے اندر بیان کیا. فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اے میرے نبی, آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے پاس آ کر کے غزوہ تبوک میں جانے کی اجازت مانگ رہے تھے, اور آپ نے کہا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے. اے میرے نبی, جب آپ کے پاس سے وہ جانے لگے, ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے, وہ تڑپ کر کے رونے لگے. ان کو اس بات کا ملال تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی طاقت ہوتی, ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. اے نبی, وہ پلٹ کر کے رو رہے تھے, آپ نے ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا, مگر اے نبی ہم نے دیکھا وہ رو رہے تھے. وہ بھاونا آج ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائی, ہمارے نوجوانوں کے اندر نہیں. اللہ وہ جذبہ ہم سب کے اندر پیدا کر دے. میرے بھائیوں, کمپٹیشن کا جذبہ دین کے لیے آپ پیدا کیجئے, آخرت کے لیے پیدا کیجئے. اور آخری بات, ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ دین سے دور اس لیے ہے کہ دین سے قریب کرنے والے جو علماء ہیں وہ ان سے دور ہے. اللہ نے ہر دور میں علماء حق کو رکھا ہے جن کا کام ہے لوگوں کو حق بات بتانا. اور یہ بات یاد رکھو, اللہ کا وعدہ ہے جب تک دنیا میں اصلاح کرنے والے رہیں گے اللہ ہلاک نہیں کرے گا. جب اصلاح کرنے والے ختم ہو جائیں گے, جب غلط کو غلط کہنے والے ختم ہو جائیں گے, جب منبروں سے اور محرابوں سے اور تقریروں سے غلط کو غلط کہنے والے بھی ختم ہو جائیں گے, اس دور میں پھر قیامت بہت قریب آ جائے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اے نبی, آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک اس بستی کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں. جب تک اصلاح کرنے والے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے رہیں گے, اللہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں, اصلاح کرنے والوں کی قدر کرو, اپنے علماء کی قدر کرو, اپنے علماء سے جڑو. آج یہ بڑا فتنوں کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. آج علم کے نام پر بہت کچھ پروسا جا رہا ہے. کہیں محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کی نفرت پروسی جا رہی ہے, کہیں محبت رسول کے نام پر بدعت کا چورن پیش کیا جا رہا ہے, کہیں جھوٹے نبیوں کا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے, کہیں حدیث کا انکار کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. فتنوں کے اس دور میں جو علماء حق ہیں, جو علماء ربانی ہیں, جو قرآن و سنت کی دعوت دینے والے علماء ہیں, میرے بھائیوں ان کی قدر کرو, ان سے جڑو, ان کی ضروریات کا خیال کرو, اور اپنے بچوں کو, اپنی نوجوان نسلوں کو بھی ان سے جوڑنے کی تلقین کرو. یہ چند باتیں تھی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو جو دین سے دور ہو رہے ہیں, اے اللہ تو انہیں دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو ہمارے نوجوان بھائی غلط راستے پر ہیں, اے اللہ ان کو جلد سے جلد صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما. جو نماز سے دور ہیں ان کو نمازی بنا دے, جو علماء سے دور ہیں انہیں علماء سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو دنیا کمانے کے چکر میں آخرت سے غافل ہیں, اے اللہ ان کے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما, رزق حلال کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ
اللہ ہمارے ملک کے چین سکون اور امن کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کو جو لوگ بے چینی اور بدامنی کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں, اس ملک میں لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں, اے اللہ ایسی طاقتوں کو تو ناکام کر دے. اے اللہ اس ملک کو تو محبتوں کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ یہ وطن ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے. اے اللہ اس ملک کو تو ہمارے دلوں میں جو محبت اور جو تو نے ہمارے دلوں میں اس وطن کی محبت رکھی ہے, اللہ اس کے تقاضے کے تحت ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وطن کی محبت کو, ہمارے وطن کے امن اور چین کو تو قائم فرما. اے اللہ ہمارے مسجدوں کی تو حفاظت فرما, ہمارے دینی اداروں کی, ہمارے علماء کی حفاظت فرما. ہمارے وہ بھائی جو منہج حق سے دور ہیں, کتاب و سنت سے دور ہیں, جن کو دین کے نام پہ غلط چیزوں میں پھنسایا گیا ہے, اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہدایت عطا فرما. ہمارے منہج اور ہماری دعوت کے متعلق جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں, اللہ تو ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما. جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کی دلجمی اور توقع دے کر بیچارہ آقا کی یہ سلسلہ دراز ہوگا, لیکن ابھی فوراً ہمارے بھائی کو سفر پہ نکلنا ہے, اس وجہ سے یہ سلسلہ یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. اللہ کے شکریہ کے ساتھ آپ سب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ نے بڑی دلجمی کے ساتھ خطاب سماعت فرمایا. اللہ ہم سب کو جو کچھ بھی سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا ہے.